من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آپ حضرات کے سامنے اس مبارک آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں ماقبل میں بیان ہو چکی، اور یہ مبارک آیت جس کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے ہوئی، ہر جمعے کے اندر ہر خطیب اپنے دوسرے خطبے کے اندر اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ بات ماقبل میں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ اس آیت کریمہ کی خاصیت یہ ہے کہ بقول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آیت کریمہ پورے اسلام کا خلاصہ اور ترجمانی ہے، اور اس ایک آیت کریمہ کو سن کر عرب کے بہت سارے قبائل مسلمان ہوئے تھے۔ اسی آیت کریمہ کے متعلق ابو جہل نے سن کر کہا تھا کہ محمد کا رب یا مسلمانوں کا رب ان کو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے نزول پر سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر اسلام کی محبت اور سرکار کی محبت راسخ ہوئی تھی، اور یہی وہ مبارک آیت ہے کہ جس کی تلاوت یا جس کے نزول پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ میرے بھتیجے کی بات مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وہ سچا ہے یا جھوٹا اس بات کو اپنی جگہ پر رہنے دو، البتہ وہ تمہیں مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ مبارک آیت کریمہ خطبے کے اندر پڑھنے کا مقصد اسلام کی ترجمانی عام فہم انداز میں ہمارے سامنے آ جائے، تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ہر جمعے کے اندر آیت کریمہ سنتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کا علم اگر ہمیں ہوگا تو سننے کے بعد توجہ بھی ہوگی اور سمجھنے کی بھی اللہ کی ذات ہمیں توفیق دے گی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے، اور 3 باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ جن 3 باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے پہلی بات عدل کرنا، دوسری بات احسان کا معاملہ کرنا، اور تیسری بات ایتاء ذی القربی، حق داروں کو ان کا حق دینا۔ 2 چیزیں آپ کے سامنے ماقبل میں کچھ نہ کچھ بیان ہوئے کہ عدل کا مطلب کہ حقدار کو کہ صاحب حق کو اس کا حق دینا، اور عدل کی ضد آتی ہے ظلم کرنا، اور ظلم کے معنی کے اندر بھی وسعت ہے۔ ظلم نام ہے جس چیز کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو اس کے مقام اور مرتبے سے ہٹایا جائے، گھٹایا جائے، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز احسان ہے۔ احسان کے متعلق آپ کے سامنے یہ بات ہو چکی۔ احسان کسے کہتے ہیں کہ دین اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں، عبادات وغیرہ کے اندر، ان تمام معاملات کے اندر اپنے دل اور دماغ کے اندر یہ بات رکھنا، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم اتنا تصور کیا جائے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس کی تفصیلات کے اندر پھر آپ کے سامنے یہ بات بھی گزری کہ یہ چیز صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان تمام کے تمام نیکی کے کاموں کے اندر یہ حسن یا یہ احسان مطلوب ہے۔ یہاں تک کہ جانور کو کاٹنا ہے یا میدان جنگ کے اندر فریق مخالف کو قتل کرنا ہے تو دین اسلام کی تعلیمات میں احسان کا پہلو ملتا ہے۔ یہاں تک بات گزشتہ دروس کے اندر آپ کے سامنے ہو چکی۔ تیسری بات جس کا اللہ کی ذات حکم دیتی ہے اس کا نام ہے ایتاء ذی القربی، حق داروں کو، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دیا جائے۔ جب یہ بات ہم کرتے ہیں کہ رشتہ داروں کو حق دیا جائے تو ماقبل میں جو 2 الفاظ گزرے عدل اور احسان، ان کے زمرے کے اندر بھی رشتہ دار آ جاتے ہیں، لیکن الگ سے ان کا نام لینے کی وجہ کہ باقی ماندہ معاملات سے ہٹ کر رشتہ داروں کے حق بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں یہ رشتہ دار کون سے ہوتے ہیں؟
بحیثیت مسلمان جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو دنیا کے اندر بہت سارے رشتے ہماری ذات کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. ان میں محرم بھی ہوتے ہیں، نامحرم بھی ہوتے ہیں، ان میں سسرالی بھی ہوتے ہیں، غیر سسرالی بھی ہوتے ہیں، قریب کے بھی ہوتے ہیں، دور کے بھی ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں. جب یہ سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، ان تمام رشتہ داروں کے متعلق اللہ کا حکم ہے ان کا حق ادا کیا جائے. اب یہ ہم میں سے ہر بندہ اپنا دماغ لڑائے کہ کون کون سے ہمارے رشتہ دار بنتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے نسب کو یاد رکھو، اپنے نسب کو یاد رکھو. نسب کو یاد رکھنے کا فائدہ صلہ رحمی کرنے کے اندر آسانی ہوگی. اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ میرا باپ کون تھا، اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ باپ کا خاندان، باپ کا بھائی، باپ کی بہنیں، جب ہمیں معلوم ہوگا تو صلہ رحمی کرنے میں آسانی ہوگی. اور اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انساب یعنی کہ نسب کے بارے میں فرمایا اسے یاد رکھو. اس کی تعلیم باقاعدہ عرب کی یہاں ہوتی تھی کہ باقاعدہ گھوڑوں تک کے نسب ان کو یاد ہوتے تھے. ہمارے لیے ضروری اس بنیاد پہ رکھا گیا کہ نسب کو یاد رکھنے سے ہمارے لیے آسانی یہ ہوگی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو پہچان سکیں گے. اب ہمارے ایک مصیبت یہ ہو گئی، ہم نے اسلامی چیزوں کو پیٹھ پیچھے کر دیا. ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے. ایک کو کہتے ہیں مشرقی تہذیب اور ایک کو کہتے ہیں مغربی تہذیب. اسلام عالمی مذہب ہے. اسلام کو مشرق سے یا مغرب سے نہیں جوڑیں گے. البتہ عام طور پر دیکھنے میں سننے میں یہی آتا ہے کہ مشرق کے اندر اسلام زیادہ عرصہ رہا، پھیلا، اور یہاں پر اس کی تعلیمات پر عمل بھی ملتا ہے، برخلاف مغرب کے کہ مغربی ممالک کے اندر اسلام یا اس کے ماننے والے نہیں ہوتے. لیکن ہم جو مشرقی لوگ ہیں مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور مغرب کی چیزوں کو اٹھا کر ہم اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر لے آتے ہیں. اب آپ دیکھیے 4 خواتین ہیں. میرا گلا بند ہے، آپ کو تو بند نہیں ہے نا، تو توجہ کیجئے گا. 4 خواتین ہیں. ایک میرے ابا کی بہن ہے، ٹھیک ہے، ایک میری اماں کی بہن ہے، ایک میرے چچا کی بیوی ہے اور ایک میرے ماموں کی بیوی ہے. یہ 4 خواتین ہیں. یہ چاروں کی چاروں میرے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے. اب موجودہ زمانے کے اندر جو ٹریک ہے اس ٹریک کے اندر کیا ہے، اگر میری پھپھی آ رہی ہے تو میں کہوں گا انٹی آ رہی ہے، خالہ آ رہی ہے انٹی آ رہی ہے، ممانی آ رہی ہے انٹی آ رہی ہے، چچی آ رہی ہے انٹی آ رہی ہے. انٹی کے لفظ میں خرابی نہیں ہے، انٹی کے لفظ میں خرابی نہیں، وہ انٹی ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن لفظ انٹی بول کر اس کے پیچھے رشتہ کون سا ہے وہ رشتہ دب گیا. اب ان 4 میں سے جو 2 خواتین ہیں ممانی اور چچی، یہ فی الوقت جب تک میرے ماموں کے نکاح کے اندر یا چچا کے نکاح کے اندر ہیں یہ میری قرابت دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں. نکاح سے پہلے جب یہ اپنے ماں باپ کے گھر پر تھی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. نکاح کی حد تک مجھ سے تعلق، نکاح کے بعد ماموں مر گیا یا طلاق دے دی، چاچا مر گیا یا طلاق دے دی، رشتہ ختم. لیکن موجودہ زمانے میں وہ اب بھی میری انٹی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری طرف دیکھیں، اگر پھپھا مر گیا پھپھی پھر بھی باقی ہے، اگر ماں مر گئی خالہ پھر بھی باقی ہے. لفظ انٹی کہہ کر ہم نے گھوڑا گدھا سارے مکس کر دیے. اس بنیاد پر نہ تو ممانی کا حق ادا ہوتا ہے اور نہ ہی خالہ اور پھپھی کا حق ادا ہوتا ہے. یہ کمزوری ہمارے اندر پائی گئی. اسی طریقے سے پھر آگے چلے جائیں. یہ کون ہے؟ یہ میرا کزن ہے. یہ میرا کون ہے؟ لفظ کزن پر ہمیں اختلاف نہیں، لیکن کزن کی بھی کیٹیگریاں ہیں نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کزن کی بھی کیٹیگریاں ہیں نا. یہ بھتیجا ہے، یہ ماموں زاد ہے، یہ خالہ زاد ہے، یہ تایا زاد ہے، یہ چچا زاد ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بھانجے بھانجیاں یہ میرے بچے ہیں. فرق بھائی بچے تو ہیں، آپ ان کی حیثیت کو واضح کریں. پوتا پوتی، نواسا نواسی، بھانجے بھانجیاں یہ سارے وہ قرابت دار ہیں جو ہم سے متعلقہ ہیں. لیکن
ان کے ناموں کی چینجنگ کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. آپ کسی سے پوچھے تمہارا کیا لگتا ہے؟ یہ میرے انکل کا بیٹا ہے. اب انکل تو نے کس کو کہا؟ تو نے پھپھا کو کہا، ماموں کو کہا، خالہ کو کہا، ہمیں کوئی پتہ نہیں. چونکہ اس مسئلے کی اہمیت زیادہ تھی، اس بنیاد پر رب نے الگ سے بیان کیا قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دیا جائے. بنیادی طور پر یہ بات پہلے سمجھے، قرابت دار کون ہے؟ قرابت دار کون ہے؟ باپ، ماں ہو گئے، ابا کو ادھر کرو، چاچا ہمارے چچا، ابا کے بھائی، ابا کی بہنیں، ابا کا ابا، ابا کی اماں. ٹھیک ہے، یہ قرابت دار آ گئے. ان کی نسل جو چلے گی دائیں بائیں نیچے سے، یہ ساری ہماری قرابت دار ہے. اماں دائیں بائیں، اماں ابا بہن بھائی نیچے جاؤ، اوپر جاؤ، نانا پر نانا، یہ سارے ہمارے قرابت دار ہیں. آگے سمجھ میں؟ ماموں ممانی، یہ پہلے بات واضح ہو گئی. اگر ابا کو پہچان لیا تو چچا کو پہچان لیں گے، اور پھپھی اور پھپھا کو بھی پہچان لیں گے. ابا کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیڑھ. ابا کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیڑھ. جب باپ کو جب ڈیڑھ کہیں گے تو یقینی اعتبار سے پھر آگے اس کے بھائی کو چچا نہیں کہیں گے، انکل ہی کہیں گے. اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. بنیادی طور پر جو حق ادا کرنا ہے، پہلے حق تو پہچانا جائے کہ ہمارا قرابت دار ہے کون ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سہیل بھائی بالکل نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ پہلے پہچانے یہ کون ہے. یہ پہچان لیا، پہچاننے کے بعد اب حقدار کو حق دینا ہے. حقدار کو حق دینا ہے. لال خان 2 دن کی چھٹی کی نوسط بہت زیادہ ہوئی ہے میری اپنی طبیعت پر بھی اور آپ لوگوں کے چہروں پر بھی صاف پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اتنی بات تو یقینی ہے، یہ میرا ابا، یہ میرا چچا، اور یہ میرا تایا، یہ میری ماں، خالہ، ممانی، چچی. ابتدائی طور پر اس چیز کا علم ہونا چاہیے. اس کے بعد بات کریں حق دینا ہے. اب حق دیں گے، ادھر ابا حضور کھڑے ہیں، ادھر دادا حضور کھڑے ہیں، ادھر چچا حضور کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دادا ہے، دادا، یہ ابا ہے، اور یہ چاچا ہے. یہ 3 بندے کھڑے ہیں، تینوں ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں. بولو، تینوں خون کے رشتہ دار ہیں. ابا کہتے ہیں پانی پلا، ابا کہتے ہیں پانی پلا، دادا کہتے ہیں پانی پلا، چچا بھی کہتے ہیں پانی پلا. بندہ پھنس گیا. باپ کی مانو، باپ کے باپ کی مانو، باپ کے بھائی کی مانو. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر جب ادائیگی کا وقت آئے گا تو 3 چیزیں ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. کیا کس کو پانی دینا ہے؟ کس کو پانی دینا ہے؟ 3 چیزیں. نمبر 1 ضرورت، نمبر 1 ضرورت، نمبر 2 عظمت، نمبر 3 رشتہ داری. نمبر 1 ضرورت، نمبر 2 عظمت، نمبر 3 رشتہ داری. اب دادا حضور قابل احترام، پر یہ باپ نہیں ہے. رشتہ خون کا ہے، باپ نہیں ہے. ادھر ابا حضور آ گئے، خون کا رشتہ، باپ ہونے کی وجہ عظمت بھی، اور اس کے لیے اس کی خدمت کرنا ضروری ہے، نہ کہ اس کو چھوڑ کر اس کی خدمت. اس کے لیے اس کی خدمت ہے، اس کے لیے اس کی خدمت ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر ڈبل چیز آ گئی، خون بھی آ گیا، عظمت بھی آ گئی. ادھر چچا ہے، ادھر چچا ہے، چچا کے اندر بھی ایک چیز آ رہی ہے، کیا؟ خالی رشتہ، خالی رشتہ. یہاں پر آسان مسئلہ ہے، پانی کا گلاس ابا حضور کو پلایا جائے. ابا میں غیرت ہوگی باپ کو پلا دے گا، باپ میں غیرت ہوگی دوسرے بیٹے کو پلا دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے فرماتے ہیں، مفتی رفیع عثمانی سے فرماتے ہیں، ہم ہندوستان کے اندر تھے تو ہمارے دادا یعنی کہ مولانا یاسین صاحب رحمہ اللہ مسجد سے نکلے تو ہم بھی نکلے. فرماتے کہ میں نے، مفتی صاحب فرماتے ہیں، میں نے اپنے ابا مفتی شفیع صاحب کی چپل اٹھا لی اور دادا کی نہ اٹھائی. ابا نے کہا کہ برخوردار، دادا کی چپل پڑی ہے. فرمایا وہ آپ کے ابا ہیں، آپ پر لازم ان کا احترام، مجھ پر آپ کا احترام لازم. اب یہ معاملہ کہاں گڑبڑ ہوا؟ یہاں پر گڑبڑ ہوگا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. دادا کو بھائی دادا، دادا آپ کا تب بنا جب پہلے ابا بنا ہے.
ٹھیک، اس ابا کی وجہ سے وہ دادا حضور ہے نا، اس میں ڈبل ہے، اس میں کیا ہے؟ ڈبل ہے، عظمت بھی ہے اور خون بھی ہے، آپ پانی اس کو پلائیں۔ یہ تو مسئلہ کھڑ گیا، آسان ہے۔ مسئلہ پریشانی یہاں پر بنے گی، ایک طرف آپ کا پڑوسی ہے، ایک طرف آپ کا پڑوسی ہے، ایک طرف آپ کا رشتہ دار ہے، ایک طرف پڑوسی ہے، ایک طرف رشتہ دار ہے، اب کس کو دیکھیں گے؟ ایک طرف خون ہے، ایک طرف پڑوس ہے، اب کس کو دیکھیں گے؟ اس موقع پر کہا جاتا ہے ایک طرف رشتہ آ گیا، ایک طرف ضرورت آ گئی، ایک طرف رشتہ آ گیا، ایک طرف ضرورت آ گئی، تو رشتے اور ضرورت کے موقع پر ہم ترجیح دیں گے رشتے کو۔ کس کو ترجیح دیں گے؟ اب آپ کے پاس دو بندے آئے بھیک مانگنے کے لیے، ایک آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے 10 روپے دے دو کلفی کھانی ہے، اور دوسرا کہتا ہے 10 روپے دے دو 8 دن کا بھوکا ہوں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ صرف اور صرف ضرورت آ گئی، دماغ آپ کا کام کرنا چاہیے، کلفی کھانے والا عیاش ہے، 10 روپے دے کر اگلے کا پیٹ بھر دو۔ آ رہی سمجھ؟ اولاً اس بات کو پہچاننا ہے ہمارے قرابت دار کون ہے، نمبر 1 پہچان لیا، پہچاننے کے بعد یہ 3 چیزیں دماغ میں رکھنی ہے اور موٹا سا اصول بنا دیں، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا کسی بھی اعتبار سے اس کا حق زیادہ ہوگا، اس کا حق کیا ہوگا؟ باپ کا حق زیادہ ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی کی بیگم مر گئی اور بچے چھوٹے ہیں تو پالنے کا حقدار کون ہے؟ خالہ۔ کون ہے؟ خالہ۔ ایک طرف پھپھو ہے، ایک طرف خالہ ہے، پھپھو نیچے ہے، خالہ اوپر جائے گی۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ جب احترام کی بات آئے گی، ایک طرف پھپھو ہے، ایک طرف خالہ ہے، تو پھپھو کے مقابلے میں خالہ کا مقام اوپر ہوگا۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ یہ بات دماغ میں رہے گی۔ تیسری چیز، اللہ نے جو کہا رشتہ داروں کو دیں، کتنا دیں یہ اللہ نے نہیں بیان کیا، کتنا دیں اللہ نے مطلقاً چھوڑا، اللہ نے مطلقاً چھوڑا۔ امت کے بڑوں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے آسانی کی پیش نظر کہا کہ جو ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں، ہر ایک رشتہ دار کے ذمے افضل درجہ یہ ہے ان کی ضروریات کو جا کر معلوم کرے، جو ان کی ضروریات ہیں، بھلے وہ مالی ہوں، بھلے وہ جانی ہوں، بھلے کسی بھی قسم کی ہوں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اس کے خون کا تقاضا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، مال نہیں ہے، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، کم از کم درجہ رشتہ داروں کا یہ ہے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا خیر کی جائے۔ ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک ادنا درجہ ہے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی بندہ رشتہ داروں کے معاملات کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، اللہ کی قسم آپ لوگوں کی محبت میں آگے بیٹھا ہوں، گلا بند ہے لیکن آپ لوگوں کی آنکھیں ہیں، خدا کے ہاں کیا بات تھی پتہ نہیں یار، کیا بات کرو گے؟ رشتہ دار، رشتہ دار پتہ نہیں کیا رشتہ دار یار، معاملات میں گڑبڑ، رشتہ داروں کے حالات کو دیکھیں، ہاں رشتہ داروں کو حالات کو دیکھیں۔ اب یہ رشتہ داروں کے بارے میں معلومات کرنا، جانکاری، اپنے نسب کو یاد رکھنا، پھر ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی۔ اور جب یہ عمل نہیں ہوگا، یعنی ان کے سلام کا جواب نہ دینا، رشتوں کو نہ پہچاننا، اس کو کہا جاتا ہے قطع رحمی۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ صلہ رحمی پر نوازتے ہیں اور قطع رحمی پر، قطع تعلق پر، بائیکاٹ پر اللہ کی ذات پکڑ فرماتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب تمام مخلوقات کی پیدائش سے فارغ ہو گئے، صلہ رحمی آئی اور اس نے آ کر اللہ میاں کی پناہ چاہی، کمر کے پیچھے آ گئے۔ اللہ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس موقع پر اس نے کہا، اس نے فریاد اپنی کہ میں کسی قابل نہیں، اللہ میاں نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے جو تجھ سے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا اور جو تجھ سے توڑے گا میں اس سے توڑوں گا؟ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ گویا کہ یہ صلہ رحمی کرنا یہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا سبب ہے اور صلہ رحمی نہ کرنا یہ توڑنے کا سبب ہے۔ کل قیامت والے دن یہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک رہی ہوگی،
جو اس سے توڑ رہے گا دنیا میں وہاں پر یہ کہے گی خدایا اس نے مجھے توڑا تو اپنا تعلق اس سے توڑ دے، اس نے مجھے جوڑا تو اپنا تعلق اس سے جوڑ دے، گویا کہ ہماری سفارشی بن جائے۔ آ رہی سمجھ میں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کسی گھر کے لوگ فاجر ہوتے ہیں لیکن ان کا اضافہ ہوتا ہے مالی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے۔ عمل کیا ہے؟ وہ آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپس میں صلہ رحمی کے 4 فوائد ہیں۔ نمبر 1 مال میں اضافہ، نمبر 2 عمر کے اندر برکت، نمبر 3 روزی میں برکت، نمبر 4 بری موت سے حفاظت۔ 4 فائدے ہیں، 4 فائدے ہیں۔ اب آگے بڑی رات آنے والی انشاءاللہ جمعے کی رات جو 15 شعبان کی، سال کی 4 بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کے جسم پر، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر موجودہ بالوں کی تعداد کی بقدر لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، لیکن جن چند بدبختوں کو اس رات کے اندر نہیں بخشا جائے گا ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک بندہ سوچ لے ہم اپنے رشتہ داروں کو لاسٹ ٹائم کب ملے تھے؟ موت و مرگ میں، غمی خوشی میں، یا ہمیں پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ ہمارے گاؤں والا ہے، ہمارا پرانا پڑوسی ہے، ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، پر رشتہ داری تو بتا کون سی رشتہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اس جز میں اس بات کو بیان کیا، قرابت داروں کو پہچانو، قرابت داروں کی قرابت کی وجہ سے ان کے حقوق کو ادا کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنا ابا اچھا نہیں لگتا ہوگا، اماں نہیں اچھی لگتی ہوگی، رشتہ دار اچھے نہیں لگتے ہوں گے۔ جناب والا یہ جو ہمارے خون کے رشتے ہیں یہ میں نے اور آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے بنا لیے تھے کہ یہ اس کا ابا ہوگا، یہ اس کی اماں ہوگی۔ اللہ کی رضا پر راضی رہ کر، اللہ کی رضا پر راضی رہ کر ان رشتوں کی پاسداری کریں، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، باقی کسی کے لیے فائدہ نہیں ہے۔